اچھا، جو ابھی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کے کیسے مراسم ہیں؟ مطلب وہ آپ کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیونکہ بہت سارے لیڈران، پرانے لیڈران جو پی ٹی آئی کے بڑے پہلے کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب کی لیڈرشپ ہم لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس پی ٹی آئی میں۔ اب کی لیڈرشپ کے دو حصے ہیں. ایک تو لیڈرشپ ہے جو پرانی لیڈرشپ ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. میاں اسلم اقبال ہو گئے، حماد اظہر صاحب ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، علی امین گنڈا پور ہو گئے، اسد کیسر صاحب ہو گئے، عاطف خان، یہ سب لوگ ہو گئے. ان لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی لیڈرشپ ہے جن کو شاید عمران خان بھی نہیں جانتے، اور اس وقت وہ امپورٹنٹ، مطلب ابھی یہ جو 70% کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی، میرا نہیں خیال وہ عمران خان ان کو کبھی ملے بھی ہوں گے یا ادھر کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے. سو آئی ڈونٹ نو. اور زیادہ تر لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے نام بھی نہیں پتا کہ کون ہے یا کیا ان کی ہے کنٹریبیوشن ہے. پھر ایک طبقہ ہے جو باہر چلا گیا ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنز بھی کر رہا ہے یا چیزیں کر رہا ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ ابھی پی ٹی آئی کا جو کاڈر ہے، جو اوریجنل کاڈر بنایا تھا، وہ کاڈر تو اس وقت ہے نہیں. تو اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان جب آئیں گے. اور اب سچی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں. اور میں بڑی ہی ادب اور احترام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پالیسیز ہیں اس وقت اور جس طریقے سے یہ پالیسی چلا رہے ہیں، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ایک سال، یہ سال ڈیڑھ سال میں عمران خان کو نکال بھی سکتے ہیں. سو ان ادر ورڈز آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات سے اگری کرتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ یہ والی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی نکالنا ہی نہیں چاہتی خان صاحب کو جیل سے؟ میں شاید اس سے اگری نہ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا آج کل جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ بڑا رسک لے کے ساتھ کھڑا ہے. بزنسز لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیے گئے، بزنسز بند کر دیے گئے. جو لوگ بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بڑی رسک لے کے اور بڑی قربانیاں دے کے کھڑے ہیں. اسپیشلی جو پنجاب میں لوگ کھڑے ہیں. کے پی میں تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، لیکن پنجاب میں، کراچی میں، یہاں پہ تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے. اور جو بھی لوگ کھڑے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں، جو اتنی مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دیکھیے اصل پرابلم کیپیسٹی کا ہے. آپ کو صرف لائلٹی کافی نہیں ہوتی، کیپیسٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. اب یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہے، وہ ایک بڑی سیریس، اس کے اوپر سوالات بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جو تحریک چلانی تھی 9 فروری کا دن، جس دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس دن تحریک چلانی چاہیے تھی. اس کے بعد جب آیا یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، نہیں چل سکی فواد چودھری صاحب، اس دن لوگوں نہیں چل سکی، اس ٹائم پر نہیں چل سکی، ابھی تک نہیں چل سکی. 22 کو جلسہ ہونا تھا، وہ بھی کینسل ہو گیا. لاہور میں 27 والا جلسہ وہ بھی ملتوی ہو گیا. اب 8 ستمبر والا جلسہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو نہیں نظر آ رہا ہوتے ہوئے. دیکھیں جلسہ ہو بھی جائے گا، اور حکومت تو خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت اتنا پینک کیوں کرتی ہے جلسوں پہ. جلسے ہونے دیں، اس سے کیا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اصل پرابلم تو دیکھیں نا آپ کی جو اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو سارے چیلنجز حکومت نے اپنے لیے خود ہی پیدا کیے ہیں. پی ٹی آئی کی جو باہر تنظیم ہے وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکی حکومت کو کوئی چیلنج دینے میں. مثلا جوڈیشری کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ حکومت نے خود ڈالی ہے، اور خود ہی جا کے جو ہے وہ ٹکر دے ماری ہے انہوں نے جوڈیشری کو. اسی طریقے سے جو اس وقت مشکلات ہیں ساری کی ساری وہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں. پی ٹی آئی نے کچھ مطلب پی ٹی آئی کو تو اس وقت ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے سیٹیں ایک ایک کر کے سیٹیں لئی جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی ہیلپ لیس ہے. پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ صرف جاتی ہے اور وہ کبھی اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آئے. بھائی جب آپ کے مسنگ پرسنز لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، پارٹی کبھی ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی. لوگوں کے اوپر جو تشدد ہوئے. Let me flip the question over here. کیونکہ آپ نے یہ کہا نا کیپیسٹی نہیں ہے ایک تو لیڈرشپ کی، دوسرا آپ نے کہا جلسہ ہو جائے گا لیکن حکومت کو اتنا زیادہ تل میں لانا نہیں چاہیے. لیکن اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا اس ٹائم پر کوئی اچھا بڑا جلسہ کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے یا وہ کیپیسٹی بھی کھو گئی؟
دیکھیے کیپیسٹی تو ہے, اسٹریٹ پاور تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے نا, لوگ پی ٹی آئی کے ہی ساتھ ہیں. آپ باہر نکلیں نا اور پوچھنا شروع کریں تو آپ کو تو عمران خان کا مخالف ملتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن لوگ سڑک تو پہ سارے نکالنا عمران الگ خان کے بات ہے نا ساتھ کھڑے فواد ہیں. چودھری صاحب. نہیں, میں یہی عرض کرنے لگا تھا. لیکن دیکھیے نا, یہ کوئی مورل پالیٹکس ہو نہیں رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو, کیا ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو اٹھا کے مسنگ پرسن کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے اور پھر اپنا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جس قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہوئی وہ آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد یعنی پارلیمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ آپ دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, یعنی موریلٹی, جو آئین قانون, یہ تو بیونڈ چلا گیا ہے نا. اس کی تو حکومت نے بتا دیا کہ انہیں کو پرواہ ہی نہیں ہے, آپ جو مرضی کرنا چاہیں ہمارے پاس ہے, آ کے آپ لے لیں. لیکن I'm sorry ہم کریں گے شارٹ. پھر اس میں I'm sorry ہم کریں گے شارٹ. یہاں حکومت کی تو چلے نا, وہ تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, وہ والا سچویشن تو چل رہی ہے ادھر. لیکن پی ٹی آئی میں اپنے جو دھڑے بندیاں, اختلافات, آپ نے عاطف خان صاحب کا نام بھی لیا, آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا نام بھی لیا, دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے تھے ہم لوگوں کو. دھڑے بندیاں ہیں, مختلف گروپس ہیں, چاہے فارورڈ بلاک نہ ہو لیکن گروپس ہیں. اب ان گروپس کی بیسس کے اوپر آپ کیسے ایک فوکس ڈیم کی طرف لے کر جا سکیں گے میٹر کو؟ دیکھیں پہلی بات, اچھا میں صرف بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حکومت نے بتا دیا کہ موریلٹی وغیرہ آئین قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ زبردستی لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اب یہاں پہ جب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ روڈ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا, جب تک آپ حکومت کو کمپیل نہیں کریں گے, انہوں نے نہیں آنا. دیکھیں دھڑے بندیاں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم پی ٹی آئی میں یہ جو محمود خان جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی کے پی میں لڑائیاں تھیں, خان صاحب تھے نا چیف منسٹر تھے اس وقت بھی لڑائیاں تھیں. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں نا, تو لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. سو یہ دھڑے بندیاں کی کوئی وقت کا نہیں اوقات. دا پرابلم پی ٹی آئی کا جو ہے کہ ان کی بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ دیکھیں الائنس آپ نہیں کر سکے, سال ہو گیا. آپ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ الائنس ہی نہیں جو ہے وہ بنا سکے. آپ کے جو لوگ باہر ہیں شاید ان کے واقف ہی نہیں ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں جو پالیٹکس میں ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات کری دی ہے فواد چودھری صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹائم پر.